وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ عمر عبداللہ ہیں، عبداللہ عمر یا عمر عبداللہ ان کو کہتے ہیں۔ ڈاکٹر عمر خطاب کے بیٹے ہیں، یعنی ڈاکٹر عمر خطاب اچھے انسان تھے، مجاہد ٹائپ آدمی تھے، لیکن ان کا یہ بیٹا ایسا ناخلف پیدا ہوا ہے، اور اس کے اندر بھی وہ دنیا داری والا انداز ہے، حالانکہ علم والا ہے، قرآن بھی بہت اچھا یاد ہے اس کو، بہت زیادہ حافظہ ہے اس کا، اور کافی تیز آدمی ہے، لیکن ایمان عقیدے کے معاملے میں آ کے ایسا یہ دنیا کی طرف جھک گیا ہے کہ پوری طرح سورہ الاعراف کی وہ آیتیں اور سورہ جمعہ کی آیتیں پوری طرح آج ان کے اوپر فٹ آ رہی ہیں، محمد حنیف کے اوپر، خلیل الرحمان کے اوپر، اور اس عبداللہ عمر کے اوپر، منور سلطان کے اوپر، یہ سارے دنیا کی طرف جھک گئے ہیں۔ ایمان عقیدے کی بات اگر اس کے اوپر قائم رہتے، توحید کی بات کے اوپر قائم رہتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بڑے درجات ہوتے، یقین کیجئے بڑے درجات، بڑی محنتیں ہیں، تو افسوس ہوتا ہے جب وہ ان کی حالت دیکھتے ہیں۔ اور قرآن تو کسی کو پھر نہیں چھوڑتا ہے نا، عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جائیں گے لیکن جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکیں گے۔ اور یہاں چیخ چیخ کے جس انداز سے یہ میں نے جب سنی تو پہلے تو میں نے سمجھا قاری خلیل الرحمان کی آواز ہے، کیونکہ ان کی آواز بھی ملتی ہے ان سے، لیکن پوری طرح پھر یہ بات پتہ چلی کہ یہ عبداللہ عمر لگے ہوئے ہیں، اور کس طرح اندازہ لگائیں، معجزات کو سامنے لا رہا ہے، معجزات کو سامنے لا رہا ہے۔ اور جس طرح یعنی عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہو گئے، اسی طرح جناب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرا دیا، جس طرح وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، اسی طرح جناب سجدہ ہو گیا۔ اور پھر الزام اتنا بڑا اس نے لگایا، قرآن کی تعریف اسی بیان کے اندر کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، تو حالانکہ اس انداز سے آیت نہیں ہے، یہ علمی خیانت کی ہے اس نے۔ وہاں جہاں معجزے کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، تو وہ صفت اللہ نے نہیں دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ صفت نہیں دیتا ہے، اور معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ اسی طرح یعنی آگ کو اللہ نے حکم دیا تھا، تو یہاں حکم بتاؤ نا، کہاں خاندان یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ یوسف کو سجدہ کرو؟ باقی وہ لی ساجدین وہ جو آیا ہے 4 نمبر آیت کے اندر، اس کے اندر جو خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے بچے کی حیثیت سے، اور باپ پیغمبر جلیل القدر نبی ان کے سامنے بیان کرتا ہے وہ بچہ، تو جو یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی ہے، جو آگے سے بات بتائی ہے، وہی اصل ہے۔ تو اس میں جس انداز سے انہوں نے بتایا ہے کہ میرے بچے یہ ہوگا، تجھے اللہ تعالیٰ منتخب کرے گا، تجھے اللہ تعالیٰ باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اس طرح رحمتیں کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر کی، اور اپنا بھی نام لیا یعقوب، آل یعقوب کے اوپر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سجدے کروائے تھے، یا اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے سجدے کروائے تھے؟ یہ تعظیم ہے، سجدے کروانا تعظیم ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ خدائی نہیں دیتا ہے۔ تو یہ ادب و احترام کا ایک فضیلت کا انداز تھا، اور ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی انداز سے تشریح کی ہے، جو کہ وہ فہم و فراست والے تھے، توحید کا فہم تھا ان کا، اور انہوں نے پھر وہ بلکہ مثال بھی دی کہ دیکھو مصر کے اندر دبلی 7 گائیں موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، بادشاہ کو خواب دکھایا گیا، تو وہاں گائے نہیں کھا رہی تھی، بلکہ یہ ایک تعبیر ہوتی ہے اس کا معنی لیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ جو سر کے اوپر روٹیاں رکھے اور پرندے کھا رہے ہیں، تو ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا، بلکہ اس سے مراد اس کو سولی دیا جانا تھا۔ تو اسی طریقے سے جو سورج چاند ستارے اور یہ جو پورا خاندان کا ایک معاملہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے، جس طریقے سے بھی اللہ بہتر جانتا ہے، اس منظر کو بس صرف یوسف علیہ السلام جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے کیا معاملہ ہوا، کس طریقے سے ہوا۔ ہاں اس کا معنی مفہوم، اس کی تعبیر، اس کی تعویل وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، اس کا کیا مطلب ہے وہ یعقوب علیہ السلام نے 6 نمبر آیت کے اندر بتا دیا، اس کو یہ نہیں مانتے ہیں۔ اور اسی کی تصدیق کی ہے یوسف علیہ السلام نے 100 نمبر آیت اور آگے والی اس 101 نمبر آیت میں، اور امام بخاری خوابوں کی تعبیر کا باب باندھ کے یہ دونوں تعبیریں لائے ہیں سامنے، ایک یعقوب علیہ السلام کی اور ایک یوسف علیہ السلام کی، دونوں بیٹا باپ کی اس خواب کی تعبیر کی گویا تائید کر رہے ہیں کہ بالکل یہ اسی طرح معاملہ ہوا ہے، اور سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ تو کہتے ہیں سجدہ تعبیر ہے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا تعبیر کے اندر۔ وہ اتنے سمجھدار آدمی تھے اور فہم و فراست والے تھے، یقین کریں اللہ نے ان سے ایسا کام لیا دین کا
تو ان کو محسوس ہو گیا کہ بےایمان بعد میں سجدے کو ادھر لے کے آئیں گے، اور سجدے کو نکال دیا وہاں سے کہ وہ سجدہ تو جو وخر لہو سجدہ ہے وہ تو ایک روٹین کی بات ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، جو سورہ مریم کے اندر بھی بیان ہوئی ہے 58 نمبر آیت کے اندر، پھر سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوئی ہے، اور پھر سورہ الف لام میم سجدہ میں بیان ہوئی ہے کہ یہ انبیاء کا یہ انداز ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں آتی ہیں اور اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جائیں، یہ نشانیاں جو بھی اللہ کی نشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایمان کی باتیں جو ہوتی ہیں اور زیادہ پکا یقین جب ہو جاتا ہے اور زیادہ ایمان بڑھ جاتا ہے تو اللہ کی کوئی بات پوری ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ انبیاء سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے یہ بالکل اسی طرح کا انداز ہے جس طرح جب مکہ کے اندر سے مسلمانوں کو نکالا جا رہا تھا، خود نبی علیہ السلام کو نکالا جا رہا تھا، اس وقت بنی اسرائیل نازل ہوئی، سورہ بنی اسرائیل، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور خوشخبری سنائی کہ چند دنوں کا معاملہ ہے، آپ یہاں فاتح کی حیثیت سے آئیں گے اس قوم کے اوپر۔ تو بتائیے اس وقت عام لوگوں کو اگر بتایا جائے تو وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایسا معاملہ ہوگا، لیکن اللہ نے کر دکھایا اپنی قدرت سے۔ بالکل اسی طریقے سے جب یوسف علیہ السلام بچے ہیں اس وقت اگر کسی کو بتا دیا جاتا ہے یہ بچہ مصر کا جا کے بادشاہ بنے گا تو بتائیے عام لوگ ہنسنا شروع کر دیں کیا بندہ، یہ کیا بات کر رہے ہو۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے تاکید بھی کی دیکھنا اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ منصوبہ پایا، تکمیل تک پہنچایا غیر محسوس طریقے سے، اور جو وہ معاملہ ہو گیا اللہ کی نشانی آ گئی کہ واقعی اللہ کی بات سچی ہوتی ہے، جو اللہ نے بشارت دی تھی حرف بحرف سچی ثابت ہو گئی۔ انتہائی مخالفتوں کے باوجود اللہ کے منصوبے کو کوئی نہیں روک پایا ہے، تو اس پر یہ دو نبی ہے وقت کے، یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ پورے قرآن کی دعوت ہے، پورے قرآن کا یہ انداز ہے، انبیاء کی یہ تعلیمات ہیں جس کو آج انہوں نے بدل دیا ہے، اور گلے پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کے بالکل اسی طریقے سے اپنے باطل موقف کو ثابت کر رہا ہے جس طرح طاہر القادری کرتا ہے، جس طرح خادم حسین رضوی کرتا ہے، جس طرح ڈاکٹر اسرار کئی دفعہ ذرا زور سے تاثر دینے کے لیے۔ تو یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، جب پہنچے گے نا آگے پھر ان کو پتہ چلے گا سجدے کا مستحق کون ہے۔ اللہ کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والوں اور توحید کی ناقدری کرنے والوں، ایمان کی بات اٹھی ہوئی تھی، توحید کی بات اٹھی ہوئی تھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اور فتویٰ بھی موجود ہے ڈاکٹر صاحب کا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں، جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے اس اللہ کے بندے نے اپنی زندگی کا نچوڑ نکال کے رکھ دیا علم کا اور اپنے تجربات کا اور اپنے سارے فہم و فراست کا، پہلے فتویٰ لگایا بعد میں قصور بتایا۔ یہ انداز ہوتا ہے فتویٰ لگانے کا، حالانکہ یہ بھی انداز ہو سکتا تھا کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانے ان کا ایمان صحیح نہیں ہے، اس طرح کا فتویٰ نہیں ہے۔ یہ فتویٰ یہ ہے کہ جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، تاکہ اپنے شاگردوں سے سجدے کروائیں۔ پھر یہ بھی ساتھ ہے مزید پجوائیں اپنے آپ کو، اللہ کے مقابلے میں رب بن جاتے ہیں جب یہ علماء اور مشائخ پھر عوام کو اپنے سامنے جھکاتے ہیں۔ اب یہ سارے محمد حنیف کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو عبداللہ عمر تقریر کر رہا ہے نا، یہ تقریر نہیں ہے، یہ محمد حنیف کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، یہ اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، میں اس کی جڑوں کو جانتا ہوں، میں اس وقت سے عبداللہ عمر کو جانتا ہوں جب یہ صرف کرتا پہنا کرتا تھا، اور یہ رواج ہوتا تھا پٹھانوں کے علاقے، ہمارے علاقے میں بھی اسی طریقے سے، یا پہلے دور میں یعنی عام طور پر کرتا پہنتے پجامہ پہنتے ہی نہیں تھے۔ یہ میں اس وقت سے اس کو جانتا ہوں اور میں اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں۔ تو یہ اس طریقے سے محمد حنیف کی خوش آمد میں لگا ہوا ہے تاکہ کچھ جماعت کے اندر کچھ مقام پیدا ہو جائے، اور اب اس کو کچھ امید پیدا ہو گئی شاید حنیف صاحب اپنے بعد اس کو بھی بنائیں، اس کو لالچ دے رہے ہیں لیکن وہ بنانا کوئی نہیں، انہوں نے بنانا انہوں نے اپنے بیٹے کو، یہ تو یہ معاملہ ہے ان کا۔